آقا فرماتے ہیں کوئی بھی شخص ایک قدم نہیں ہلے گا، کوئی بھی شخص ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ میرے آقا فرماتے سب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگی، بوڑھے جوان، عورت مرد، چور چمار، شرابی جواری، حاجی متقی پرہیزگار، امام مقتدی، سب رب کی بارگاہ میں حاضر۔ آقا فرماتے کوئی بھی شخص ایک قدم ادھر سے ادھر نہیں ہلے گا، ہل بھی نہیں پائے گا، بھاگنا تو درکنار، کوئی ہل بھی نہیں پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیا جائے۔ سب سے 5 سوال ہوگا۔ پہلا سوال، ان عمری فیما افنا، تجھے عمر دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ یہ پہلا سوال ہوگا۔ ان عمری فیما افنا، تجھے عمر دی گئی تھی، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ جب اس سوال کو میں نے سنا، جب اس حدیث کو میں نے پڑھا، تب بات سمجھ میں آئی کہ بڑے بڑے اکابرین کیوں یہ فریاد کرتے تھے، کیوں یہ تمنا کرتے تھے، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا گیا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سوال کرے گا، ان عمری فیما افنا، بتا میں نے تجھے عمر دیا تھا، تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ یہ سوال سبوں سے ہوگا۔ اب ہر انسان اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنی عمر کا حساب و کتاب ذرا 1 منٹ کے اندر ہم اور آپ لگا دے کہ جب سے ہم ہوش سنبھالے ہیں، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں، اس وقت سے لے کر کے ابھی تک ہم نے اپنی عمر کو کہاں کہاں خرچ کیا۔ جب کھیل کود کا دور نگاہوں کے سامنے آ جائے گا، ایسا لگے گا کہ چلو بھر پانی میں ہم اسی وقت ڈوب کر مر جائے۔ جب کھیل کود کی زندگی، وہ پرانی زندگی یاد آئے گی، جب جوانی کو یاد کرو گے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کہاں برباد کیا۔ جب 16-17 سال کا انسان ہوتا ہے، ایک لڑکا جو بالغ ہوتا ہے 12 سال سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے، لڑکی 9 سال سے 12 سال کے درمیان بالغہ ہو جاتی ہے، اور جب لڑکا یا لڑکی بالغ یا بالغہ ہوتی ہے، شریعت اس کے اوپر نافذ ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اگر صاحب استطاعت ہے تو قربانی واجب ہے، زکوٰۃ کا اگر مال کے نصاب ہے تو زکوٰۃ واجب ہے، اگر حج کی استطاعت ہے تو حج اس پہ فرض ہے۔ اب احکام شرع اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں، اب اسلام کے سارے قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر کے انسان جب تک زندہ رہتا ہے، ایک سیکنڈ کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، ان عمری فیما افنا، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ہمیں ماں کے پیٹ میں مار سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں بچپنے میں مار سکتا تھا، وہ چاہتا تو ہمیں پیدا بھی نہیں کرتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ وہ قادر مطلق ہے، مگر اس کا کتنا بڑا کرم ہے، ماں کے پیٹ میں ہماری حفاظت کیا اس نے، بچپنے میں ہماری حفاظت کیا اس نے، اور ابھی تک اس نے زندگی کی عظیم دولت کو دے کر کے رکھا ہے، ابھی تک ہم زندہ ہیں۔ اب وہ سوال تو کرے گا ہے نا کہ ہم نے تجھے عمر دی تھی، تو نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ اب ذرا محاسبہ کرے کہ ہماری عمر کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے۔ ہم جواب دیں گے تو کیا دیں گے؟ اگر جواب دینے کے لائق نہیں تو اسی وقت موقع ہے کہ تیاری کر لیں، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اگر ہمارے پاس جواب ہے تب تو ہم کھڑے ہیں۔ ہے کوئی انسان اس وقت جو سینہ تان کر کہے کہ ہم مکمل جواب دے دیں گے کہ ہم نے اپنی عمر کو کہاں خرچ کیا؟ وہاں بند کمرے میں جو گناہ کیے ہوں گے وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا، اندھیری کوٹری میں چھپ کر جو گناہ کیے ہوں گے وہ بھی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ اگر ہم اپنی زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، صرف سوچیں گے، تو ہمارے منہ میں تالا لگا دیا جائے گا، اور جسم کے رونگٹے کو حکم دیا جائے گا کہ تو بول اس نے کہاں گناہ کیا تھا۔ جسم کے ایک ایک رونگٹے گواہی دیں گے، فلاں جگہ پہ فلاں کمرے میں اندھیری کوٹری میں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ ہماری زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے،
कोई भी शख्स एक जर्रा बराबर भी झुठला नहीं पाएगा। कुरान में इसी तरफ नक्शा खींचा है, वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देखेगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देखेगा, सब निगाहों के सामने होंगे। ऐसे भयानक वक्त में सवाल होगा, अन उमरी फीमा अफना, बता तुझे उम्र दी गई थी, बता तूने अपनी उम्र को कहाँ खर्च किया। दूसरा सवाल होगा, व अन शबाबी फीमा अबला, तुझे जवानी दी गई थी, बता तूने अपनी जवानी को कहाँ खर्च किया। तीसरा सवाल होगा, व अम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा, बता तेरे पास जो मालो दौलत आए थे वो कहाँ से आए थे। चंद दिन पहले तो चप्पल भी मैसर नहीं था, चंद दिन पहले चप्पल के लिए तरसता था, और आज बेहतरीन बंगले में रह रहे हो। ये तुम्हारे पास दौलत आई कहाँ से आई। कितने लोगों के माल को तूने हड़पा, कितनी जगहों पे तूने डाका डाला, कितने घरों को तूने उजाड़ कर रखा, कितने लोगों के साथ तूने गद्दारी की। वअम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा, तेरे पास जो मालो दौलत आए थे वो कहाँ से आए थे। हराम चीजों में मुब्तला होकर तूने मालो दौलत को इकट्ठा किया था, या हलाल कमाई से तूने प्रॉपर्टी बनाई थी। तीसरा सवाल, वअम्मालिही मिन ऐन इक्तसबा, तेरे पास मालो दौलत कहाँ से आए थे। एक एक पे तफसीर बाद में करूंगा, अभी 5 सवाल आपकी निगाहों के सामने रख दे रहा हूँ, जिसमें एक भी सवाल के जवाब हमारे पास नहीं है, मगर फिर भी हम सीना तान कर चल रहे हैं कि हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, हम नमाजी हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है, रोज़ा हम रखते हैं, कुरान की तिलावत हम करते हैं। किस चीज़ में हम कमी कर रहे हैं, ज़रा देखिए तो सही, इन 5 सवाल में किस में आप खड़े हैं। चौथा सवाल होगा, वो फीमा अनफका, तेरे पास जो मालो दौलत आए थे वो कहाँ कहाँ तूने खर्च किया। दौलत नहीं आती है तो लोग गिड़गिड़ाते हैं मस्जिदों में जाकर के, या अल्लाह हमें पैसे दे दे, रुपये दे दे, घर हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, गाड़ी आ जाए। और जब आ जाते तो अय्याशियों के अड्डे सूझने लगते हैं, अब बियर बार उसे नजर आने लगता है, अब चौपाटी के अड्डे उसे नजर आने लगते हैं, अब तवाइफ खाना और कोठे उसे नजर आने लगते हैं, अब नाच गाने में मुब्तला हो जाता है। और फिर जब मुसीबत आती है तो फिर वो मस्जिद का दरवाजा उसे नजर आता है। इसी तरफ कुरान ने नक्शा खींचा है, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आज़ा वना बिजानबी वइज़ा मस्सहु शर्रु काना यऊसा, कि जब हम लोगों को अपना इनाम से नवाजते हैं तो वो मेरा शुक्रिया अदा करता है, और जब मुसीबत में उसे डालते हैं तो फिर वो शिकायतें करने लगता है। यही वजह है कि आज अगर मालो दौलत किसी के पास नहीं है तो लोगों को इबादत और रियाजत नजर आते, खूब नमाज पढ़ेगा, और जब मालो दौलत आ जाएंगे तो बुराई के अड्डे नजर आने लगते हैं। चौथा सवाल होगा, वह फीमा अनफका, तेरे पास जो मालो दौलत थे वो कहाँ कहाँ तूने खर्च किया। कितने मदरसे में दिया, कितनी मस्जिद में दिया, कितने गरीबों की मदद की, कितनी गरीब बेटियों की शादी करवाई। वह फीमा अनफका, जितनी मालो दौलत तेरे पास थी सबका हिसाब दे, तूने कहाँ कहाँ खर्च किया है। जवाब हमारे पास, वह फीमा अनफका, कहाँ कहाँ तूने खर्च किया। इतने अंधे हो गए कि मस्जिद भी नजर नहीं आ रही, अपना घर, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी बीवी, अपने बच्चे, सबों का ख्याल, अल्लाह का घर का कोई ख्याल नहीं। वो फीमा अनफका, कहाँ कहाँ तूने। 5वां सवाल, व माज़ा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो सीखा, तूने जो इल्म हासिल किया था, उस इल्म के जरिए से कितने लोगों की तूने इस्लाह की, कितने लोगों को तूने समझाया। आज बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, मेरे कानों तक सारी बातें आती है कि इमाम साहब बहुत सख्त हैं, बहुत सख्त बोल जाते हैं। यही वजह है, जो चंदा कम हो जाता है, जब मैं आता हूँ तो चंदा कम हो जाता है, दूसरे को खड़ा करता हूँ तो चंदा बढ़ जाता है। मैंने जायजा लिया आखिर वजह क्या है, तो कहते कि बहुत सख्त तेवर अपनाते, बहुत सख्त जुमला इस्तेमाल करते हैं, इतना गलत जुमला इस्तेमाल करते हैं कि लगता है जिस्म में कांटा नहीं बल्कि जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता है। मैं कहता हूँ मुझे कोई परवाह नहीं,
ایک نہیں پورا چندہ بند ہو جائے میں آپ کو نہیں دیکھوں گا، میں دیکھوں گا اس حدیث کو دیکھوں گا۔ وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ تو نے کتنا مسجد کا چندہ کیا تھا، تو نے کیسی عالی شان مسجد بنوائی تھی، تیری مسجد میں اے سی تھی یا نہیں تھی، تیری مسجد میں کولر تھا یا نہیں تھا، تیری مسجد میں ٹائلز ماربل لگے تھے یا نہیں تھے، یہ سوال نہیں ہوگا، چونکہ دین کا کام اے سی اور کولر نہیں کرے گا، دین کا کام مسجد کا پنکھا نہیں کرے گا، دین کا کام مسجد کا ماربل ٹائلز نہیں کرے گا، دین کا کام کرے گا تو مسجد کے امام و مؤذن کرے گا، اور وہاں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو سیکھا تھا اس علم کے مطابق تو نے کتنا کام کیا، یہ سوال۔ جب یہ سوال ہوگا تو لوگوں کو زہر نہیں پوسٹ مارٹم ہو جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اپنے علم کے مطابق میں گفتگو کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ عالموں کی ذمہ داری ہے۔ وہ عالم ہے ہی نہیں میری نظر میں جو ٹرسٹیوں سے ڈرتا ہو، صدر سیکریٹری سے ڈرتا ہو، جو لوگوں کے کھانے سے ڈرتا ہو کہ لفافہ بند ہو جائے گا، کھانا بند ہو جائے گا، لوگ سلام کلام نہیں کریں گے، دعوت نہیں لیں گے، تنخواہ کاٹ لیں گے، ڈیوٹی چلی جائے گی۔ یہ انسان رزاق نہیں ہے، اللہ رزاق ہے، پوری دنیا میں روزی منقسم کر دیا ہے۔ عالم چاہے گا پوری دنیا کے کسی کونے میں جا کر کے وہ روزی کما سکتا، کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہی علاقے میں رہ کر کے وہ زندگی گزارے، مگر یہ بھی کوئی ذمہ داری کہ کسی کے ڈر کے مارے میں ہم حدیث نہیں پڑھے، کسی کے ڈر کے مارے میں ہم حق بات نہ بولے۔ تو اگر ڈرتے ہیں تو اس حدیث کو نگاہوں کے سامنے رکھیں، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو حاصل کیا تھا علم، اس علم کے ذریعے سے تو نے کتنے لوگوں کو سکھایا، کتنے لوگوں کی اصلاح کی۔ اب کچھ لوگ تو سوچ رہے ہوں گے اچھا ہوا ہم عالم نہیں بنے، ہم سے یہ سوال، ان سے ایک سوال اور کہ تو نے علم کیوں نہیں حاصل کیا، کس چیز کی کمی تھی؟ کیا تیرے علاقے میں مسجد نہیں تھی؟ کیا تیرے علاقے میں کوئی عالم نہیں تھا؟ کیا تیرے علاقے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا؟ کوئی علم سکھانے والا نہیں تھا؟ اگر علم والا ہے تو اس سے تو ایک ہی سوال ہوگا کہ تو نے جو علم سیکھا اس کے ذریعے سے تو نے کتنے لوگوں کی اصلاح کی، اور جو علم نہیں سیکھا اس سے دو تین سوال ہوگا کہ کیوں نہیں علم حاصل کیا۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے نا، کیوں؟ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اسی کے تحت زندگی انسان گزارے گا، اور علم ہی نہیں رہے گا تو ظاہری طور پہ انسان رہے گا، حقیقی طور میں وہ جانور سے بھی بدتر ہو جائے گا۔ جب علم ہی نہیں رہے گا تو وہ کھائے گا کیسے، پیے گا کیسے، وہ لباس کیسے پہنے گا؟ جب علم ہی نہیں رہے گا تو وہ شریعت کے مطابق کیسے زندگی گزارے گا؟ اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ہر مسلمان مرد و عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔